کے درمیان امیر المجاہدین کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا کہ نہیں چمک رہا تھا؟ رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، تیرے پیروکار، بے شمار بے شمار تیرے پیروکار، بے شمار بے شمار۔ اس لیے ہم کن مولویوں کے ماننے والے، ہم کن بابوں کے ماننے والے، ٹھیک ہے؟ اس ہستی کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی۔ پوری زندگی آپ نے 1.5 مرلے کے مکان میں اپنی زندگی گزاری۔ اس وقت حاکم انگریز سمراج سی، انگریز آگے کافر آگے اعلیٰ حضرت سے ملے، ان کے سامنے بیٹھے، کہنے لگے کہ جناب زندگی کا زیادہ حصہ آپ نے 1.5 مرلے کے مکان میں گزار دیا۔ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1.5 مرلے کے مکان کے اندر بٹھا کر کام لیا، وہ بڑے بڑے جاگیرداروں سرمایہ داروں سے بھی نہیں لیا۔ اعلیٰ حضرت کول آگے انگریز کافر آگے کہنے لگے جناب پوری زندگی آپ نے گزار دی 1.5 مرلے کے مکان میں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، زمینیں دیتے ہیں، بڑے بڑی یونیورسٹی بنائیں، مدرسے بنائیں، اور 100 مربع سے زائد کے زمینوں کے کاغذات انگریز ہمراہ لے کر آئے۔ انہوں نے کہا جناب یہ 100 مربع سے زائد زمینوں کے کاغذ آپ کے نام، اس کے علاوہ کوئی وزارت چاہیے، کوئی بادشاہت چاہیے، کوئی حکمرانی چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ بھی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے فرمائے کہ مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ انگریز کہنے لگے جناب کوئی مسلمانوں کو ہماری غلامی کا بھی درس دے دیں، کوئی ہماری نقش قدم پہ چلنے کا بھی کوئی ایک لیکچر دے دیں، ایک شعر ہی لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے سبب بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ اب امیروں کو چاہیے فرماتے سن کہ جدو گل ہوئے نا دین دی، تو دین یوں یوں چوں چوں کے ساتھ نہیں پھیلا۔ دین پھیلا تو حیدر کرار کے للکار سے، دین پھیلا تو اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے، اور دین اگر ملک پاکستان اور ہندوستان بر صغیر میں بھی ہے تو یہ بھی محمد بن قاسم کی جلغار سے۔ اب بات ہونے جا رہی ہے دین کے اوپر۔ امیر المجاہدین فرماندے سن جدو آئے نا گل دین دی، پھر گل انج کرو کہ اگلے دا ایک باری دھوندے نکلے، اور دھون کٹن لگے نے اعلیٰ حضرت۔ سنو جی آپ نے فرمایا کہ کافروں یہ 100 مربع زمین نہیں، آقا و مولا کے غلام منگتے مولوی اس کو کہتے ہیں۔ مولوی وہ نہیں ہوتا کہ جو 2 ٹکے پر چائے کی پیالی پر وزارت کی کرسی میں بک جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کافروں 100 مربع زمین نہیں، اور ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی زمین، پوری دنیا کی بادشاہت تم مجھ احمد رضا کے قدموں پہ نچھاور کر دو، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم میں احمد رضا ایک لمحے کے لیے بھی محمد عربی کے دین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہی عشق مصطفیٰ کی خوشبو چلتی ہے بریلی کے حجرے سے، سبحان اللہ۔ چلتے 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 پہنچتی ہے لاہور مسجد رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہے جی وہ پاک سیاست جو مدینہ کی ریاست والی ہے۔ امیر المجاہدین نے فرمایا کہ قیامت تک چاہے کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی یہودی ہو یا یہودیوں کا ایجنٹ اور ان کا یار ہو، آپ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر کوئی انسان 1 روپے کی وجہ سے بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہمیں نہیں پتا یہاں کتنے مکتب فکر کے لوگ یہاں بیٹھے، اور کوئی اور بھی دیگر کوئی سیاسی پارٹی کے وابستگان ادھر بیٹھے ہوں گے، بتاؤ بھی امیر المجاہدین کے اوپر کوئی بندہ 1 روپے کی وجہ سے انگلی نہیں اٹھا سکتا، نہ آپ کی اولاد کے اوپر، نہ آپ کی جماعت کے کسی ایک کارکن کے اوپر۔ اور میں آپ کو یہ بالکل تسلی اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا، الیکشن ہوئے نا ان پیچھے ضمنی اے آگے حکومت آلے گاڑیاں پیسوں کی بھر کے لے کر آئے مسجد رحمت اللہ علیہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ڈسکا میں ہو رہا ہے الیکشن ایم این اے کا، ہم آپ کو وہ کرسی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج اس کرسی کے ریس میں سارے لوگ لگے ہیں،
یہ ہمارے پاس کرسیاں پہلے بہت آ چکی ہیں، لیکن ہم ان حضور کے غلام ہیں۔ دسویں صحابہ دے کو پیریں چلان اس کے خدا دی قسم جھکتی نہیں ہوندی سی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماندے نے جدو 2 ہجری بدر آستے جدو صحابہ چلے نا، یہ ہے جی دین کی پاور۔ جدو صحابہ چلے بدر آل 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے۔ آپ فرماتے ہیں 17واں روزہ بھی تھا، جمعے کا دن بھی تھا، کھانے کے لیے کھجوریں کوئی نہیں، بھوکے پیاسے صحابہ چلے، 2 گھوڑے۔ اور آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم جدو صحابہ مدینہ تو چلے نا کافروں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، تو کئی صحابہ کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھیں، لیکن جدو بغیر جوتیاں دے چلے دسویں کفر کی ڈھایا کے نہ ڈھایا۔ پھر وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی، 36 لاکھ مربع میل کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیا کہ نہ کیا؟ وہ صحابہ جو پیٹ میں پتھر باندھتے تھے اور پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، بتاؤ جی وقت آنے پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سر پہ پہننے والے تاج پاؤں سے ٹھوکر مارے گے نہ مارے؟ یہ وہ بات ہے کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں۔ اب جناب نے کہا کہ ہم آپ کو 10 کا M&A کی کرسی آپ کو دیتے ہیں۔ وزیر آباد میں MP کا الیکشن ہو رہا، وزیر آباد پتہ نا جسے ابھی دھرنا ختم ہوا، انہوں نے کہا جی وزیر آباد MP کا الیکشن ہو رہا، وہ بھی کرسی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ حلال کمیٹی کی چیئرمینی اور مذہبی امور کی وزارت، اس کے علاوہ کوئی پیسے چاہیے وہ بھی دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب آپ کو کئی 100 کنال حکومتی زمین اراضی ہم دیتے ہیں، آپ لبیک کے اوپر مرکز بنائیں، اس کے علاوہ آپ لوگ یونیورسٹی بنائیں۔ ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے، لیکن ہم نے آگے سے جواب ہمارے امیر صاحب نے کیا دیا وہ سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ مدرسوں کی چین بنائیں۔ کوئی اور بندہ ہونا نا، اچھا جی تو ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فرانس کے سفیر کے معاملے سے پیچھے ہٹیں۔ کوئی اور بندہ ہونا وہ کہتا چلو اے تے سارا کچھ لو نا، پھر قوت منا کر پھر میدان میں آئیں گے۔ ہمارے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب آج فرمایا نہیں، آج فرمایا کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھو۔ دسویں پیسے دے پہاڑ اگر ادھر کھڑے کر دیے جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ در مصطفیٰ کو چھوڑ کے پیسوں کے پہاڑ لے لو، آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہیرے جوہرات کے بال لگا دیے جائے، بانوں ایک گال کیتی جائے، آقا و مولا کا دامن مصطفیٰ چھوڑ کر اپنی جھولیاں جو ہے وہ ہیرے جوہرات سے بھر لو، تو آپ ادھر جائیں گے؟ آپ گوجرا توبہ ٹیک سنگھ گرد نواز سے آنے والے امیر ترین لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں، کیوں کہ ہمارے امیر مجاہدین نے ہماری یہ تربیت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے سے نا، اور آپ جلال فرماتے تھے، آپ فرماتے سے تُسی اپنے آپ نے کدے یہ گل نہیں کرنی کہ اسے غریب ہیں، ہم سے زیادہ امیر اس کائنات میں کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے اور وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اس کی مثال آج ان کو اپنے پیسے کے بل بوتے پہ ناز آنا، اپنی گاڑیوں پر اور اسلحے پر۔ دسویں ایک بندہ، اس کی مثال یہ ہے، ایک بندہ 2 کروڑ کی گاڑی کے اوپر سے گزر رہا ہے، 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا گزر رہا ہے، سینہ اس کے عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، اور ایک ساتھ ہی تپتی دھوپ میں دن کے وقت دیہڑی دار مزدور مزدوری کر کے پرانے کپڑے ہیں اور جناب گھر سے اٹے ہوئے ہیں، پیڈل سائیکل دا پیڈل ماردے ماردے سائیکل چلا کے گزر ہے۔ اب یہ جو 2 کروڑ والا بندہ جو گاڑی میں بیٹھا، پیچھے جاگیردار بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے، 100 مربوں کا مالک بھی ہے، اس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی، جو ساتھ تپتی دھوپ میں پیڈل کے سائیکل کے پیڈل مارتا جا رہا ہے، ایک زمین بھی اس دے کول کوئی نہیں۔ دسویں اگر اس کا اور اس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہے، بتاؤ کہ 2 کروڑ میں بیٹھنے والا 100 مربے کا مالک وہ امیر ہے یا سائیکل کا پیڈل مارنے والا؟ وہ سائیکل کا پیڈل مارنے والا۔ سمجھے جی بات؟ اب ہمارے امیر المجاہدین کے پیر و مرشد حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عالم حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کشمیر گلہار شریف والے۔ آپ دے کول ایک مرید آ گیا انگلینڈ کو، اور اس کو اپنے پیسے پہ بڑا ناز تھا، اور جیسے آج کل کے روایتی پیر ہے نا چھو منتر والے، اس اے سمجھا کہ بس ٹھیک ہے روایتی پیری فکری ہونی ہے، دنیاوی ایک سلسلہ ہونا ہے۔ وہ پیران دے کول آ کے حاضر خدمت ہوا، حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو آ کے ملیا، آگے کہنے لگا کہ جناب میں ابھی آیا ہوں تازہ تازہ انگلینڈ سے، دنیا کی قیمتی ترین گاڑی میں اپنے ساتھ لے کر آیا،
یہ اس کی چابی ہے، یہ اس کے کاغذ ہے، ہدیۃً تحفۃً قبول فرمائے، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو پیر صاحب مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ سے فقیر بندے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، سبز گنبد سے براہ راست ہماری خیرات لگی تو یہ مہنگی گڈیاں تحفے ساڑے کم دے کوئی نہیں، تسی یہ لے جاؤ، اسی تواڈے فقیر بندے اسی تواڈے واسطے دعا کریں گے۔ اس سمجھیا کہ شاید نہ پیر صاحب کا اندر سے دل ہے تو کہہ رہے ہیں اتوں اندروں پیران دا بھی دل ہے کہ نوی گڈی آ گئی نیو ماڈل تے لے لیں۔ اس نے پھر 2-4 مرتبہ اصرار کیا، بالآخر وہ کاغذ تے چابی ادھر پھینک کے ادھر رکھ کے وہ نکل گیا۔ نہیں پیر صاحب آپ رکھیں، آپ کا سفر گیا، نکل گیا۔ پیر صاحب نے اپنے خادم کو بلایا، فرمایا کہ چابی تے کاغذ لے جاؤ، فلاں لے دا بندہ او جا رہا، اس نے جا کے کاغذ تے چابی واپس کرو، میری طرف پیغام دو کہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو فضل فرمائے، آپ کو گاڑی نصیب کرے، اسی گڈیاں شڈیاں نہیں لے لیں، تسی گڈی لے جائیں۔ وہ جو خادم تھا نا، جب اس نے وہ چابی اور وہ گاڑی اور وہ کاغذ واپس کیے نا، اس بندے کے جب ہاتھ پر رکھے، وہ تو جناب بھکا بھکا رہ گیا، ایک دم وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا جناب ٹھیک ہے، اگر پیروں کو نہیں ضرورت تو نہ صحیح، لیکن پیر صاحب کو جا کے میری طرف سے پیغام دے دو، پیر صاحب کو بتاؤ پیر صاحب ایسے موقع بار بار نہیں آتے اور ایسا مرید بھی آپ کو کوئی نہیں ملنا۔ خادم نزدہ آیا، اس آگے پیروں نے کیا، اس کے جناب وہ تو آپ کا حکم تھا، چابی گڈی دے سی واپس دے دی، بندہ جاندے گلاں بڑے سنا کے گیا۔ اس بندے نے کہا پیر صاحب کو جا کے بتاؤ کہ پیر صاحب ایسے موقع اور ایسے مرید روز روز نہیں آتے، ایسے مرید دوبارہ آپ کو نہیں ملنے۔ پیر صاحب مسکرائے، یہ ہے جی حضور کی غلامی۔ آپ نے فرمایا خادم کو جاؤ اور میری طرف سے اس مرید کو پیغام دو کہ جا کے پوری دنیا چھاڑ مار اور تینوں ساڑھے جا پیر بھی کوئی نہیں لگنا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحیح گل کیتی سی نا، اس کے پیرو ساڑھے جا مرید تو انہیں کوئی نہیں لگنا۔ آپ نے فرمایا کہ مرید میں جا کے دسو کہ جا کے پوری دنیا چھان مار، تینوں ساڑھے جا پیر بھی کوئی نہیں لگنا۔ تو میرے مجاہدین کیا فرماتے تھے کہ آج ساڑھے نال کھلو جاؤ، کل تانوں ساڑھے جا بھی کوئی نہیں لگنا۔ تو اس لیے یہ فقر، یہ درویشی جو حضور کی غلامی ہے، جو عشق مصطفیٰ ہے، اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں۔ اقبال نے کلم اٹھایا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے بادشاہی سے، لیکن روش میں اگر گدائی ہو تو پھر کیا کریں۔ آج دنیا کے صدر، وزیر اعظم یہ ساری دولتیں ملا لیں، لیکن خدا کی قسم داتا علی اجمیری کا لنگر اور درویشن سب سے پھر بھی افضل ہے۔ بے شک اللہ۔ تو اس لیے آپ لوگ سب حضور علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تھوڑی بہت اگر قربانی دینی پڑ بھی جائے دین کے لیے تو اس میں کوئی آپ نے پریشانی نہیں کرنی، کیونکہ اسیاں مالکاں آلے نہ مالک ساڑھی کنڈ لگن دیں گے اور نہ ہی مالک ہمیں پیار ساتھ چھوڑیں گے۔ بے شک۔ ایک بندہ سی چرواہا، تو وہ بکریاں چرانے لے کے جایا کرتا تھا جنگل میں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک چھوٹی بکری تھی، اس کو وہ جب پہلی مرتبہ ساتھ لے کے گیا نا، پتہ ہے بکروٹیاں نکیاں ہوں تو پہلے وہ دودھ پیتی ہے، جب تگڑیاں ہو جائے نا چڑن دے قابل پٹھے شٹے کھان دے، تو اس نے پہلی باری نال لے کے گیا جنگل۔ بکری تھی چھوٹی اور جناب چلانگا مارے میں کرے شرارتی، کیا ہوا کہ وہ اجڑ سے نہ علیحدہ ہوگی۔ اب بکری اجڑ سے علیحدہ ہوگی، مالک جڑے ایسے نہ ڈانگ نہ بکریاں کی ہاندہ انہاں کے لے آیا ڈیرے دے اندر۔ اب بکری جو چھوٹی ریوڑ سے علیحدہ ہوئی تو وہ اب بھیڑیے کی خوراک بننی تھی۔ اب بھیڑیے کی نظر تھی بکری کے اوپر، بھیڑیا جو ہے نا وہ بکری کے اوپر حملہ آور ہوا، شکاری بن کے جو شکار آور ہوا ہے نا اس دوتے شکار اس کی تھا نسیا اس طرح، بالکل اسی طرح جیسے کریک ڈاؤن میں پولیس والے پاگل ہو کے ساڑھے شکاری بات جاتے ہیں۔ اب جناب ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ اب بکری جناب اگے جناب بھیڑیا پیچھے، اگے جاندے نا اگے آگی دلدل، تسی کیا کہتے ہو دلدل کیچڑ یا گارا جو بھی، اگے آگی دلدل، بکری گئی پھاس۔ اب بکری کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ پکی بات ہے، اچھا تو ڈبو کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں جی؟ دو۔ ساڑھے کو لاؤ جیلم دا جو ڈبو ہے نا اس دی 2 ٹنگاں نے، لیکن وہ ایسا ڈبو ہے کہ جس کو خنزیر بھی تے لوسی بھی تے ڈبو بھی او بھی دیکھ کے ہاتھ بندے نے، وہ کہندے تو ساڑھے تو بات ہے، تو وہ بھی ذلیل رسوا ہونے جا رہا بڑا قریب انشاءاللہ۔ تو اب بکری گئی پھنس، 4 ٹانگیں اس کے اندر، بھیڑیا جیسی پہنچا تے بھیڑیا بھی گیا پھنس۔ ہن بھیڑیا روے تے بکری ہسے، بھیڑیا حیران، بھیڑیا کہنے لگا بھی موت کے بادل تمہارے سر پہ جو ہے نا وہ آگے، اور میں تے شکاریاں میں تے تیرا ان شکار کر دیاں گے تے تو ہنس رہی ہے تے میں رو رہا۔ بالکل اسی طرح جب لبیک والوں کو کڑیاں لگی ہوتی ہیں
تے جتنی بھی تسی تصویراں ویکھ لو نا تے جس پولیس والے نے پکڑا ہوندا او پولیس والے دی بوتھی ویکھو تے لبیک والے دے چمکدے چہرے ویکھو اللہ اکبر نعرہ وی لبیک دا تے ووٹ وی ٹھیک ہے نعرہ وی لبیک دا تے ووٹ وی کتنا انہوں نے ظلم کیا ابھی 360 دن گزرے نہیں ہیں اس وقت جس کا رویہ فرعون اور ظالموں کی طرح تھا نا وہ کہنا سی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آج وہ عمران رو رہے کہ نہیں رو رہے جی تے بھیڑیا روے تے عمران بھی روے تے کابینہ بھی روے تے لبیک والے اس وقت بھی ہنس رہے سن تو ہون بھی ہنس رہے سبحان اللہ سبحان جنہوں نے اللہ پرچے کٹے جنہوں نے جناب سانو کھجل کرنے کی کوشش کی تھی تھانوں میں جیلوں میں گھسیٹا بھوکا رکھا پہلی سحری بھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی افطاری بھی کسی نے نہیں کی پہلا روزہ تھا بھوکا میں جیلوں میں تھانوں میں گھسیٹا یقین کرو جی صبح ڈیالہ جیل روزوں میں صبح جناب 8 بجے لے کے جان 7 بجے شامی 4 بجے تک عدالت میں رکھے دھوپ میں بٹھائی رکھے لیکن اس دے باوجود بھی لبیک والے حسن تو پولیس والے روے ہتھکڑی انہوں نے لگائی ہوئی چابیاں ان کے پاس ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھ میں لبیک والے تو کبھی نہیں روئے تو بھائی جناب بکری ہسے تے بھیڑیا روے بھیڑیے کیا بھی پھسا میں بھی ہاں پھسی تو بھی ہیں تے میں روندا جا رہا تو ہستی جا رہی تو بکری نے کیا کہ گال ہے کہ میں سائیں آ گئی بکری نے کہا میں ہوں مالکوں والی اس کیا جناب ابھی میرے مالک نے کی ہونی ہے گنتی اب اس کو پتہ لگا ہونا ہے وہ چھوٹی بکری چھوٹے کانوں والی وہ تو ہو گئی ہے کم تو اب میرا مالک ڈانگ اٹھا کر آ رہا ہونا تو میں ہوں مالکوں والی اور مالک میرے تو ٹپن دینا کوئی نہیں لیکن جادے جادے تیری بھی وہ کانٹ پوری طرح سیک کے جائے گا اللہ اسی تو مالکہ علیہ کوئی نہیں دی ٹھیک ہے ہمیں آپ نے داش بھی کہا آپ نے دہشت گرد بھی کہا اور آپ نے ہمیں جناب انتہا پسند بھی کہا آپ نے ہمیں غدار وطن بھی کہا آپ نے ہمیں باغی بھی کہا اور پھر دسو جی بندے ساڑھے شہید ہوئے الٹا پرچے جو ان سے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر 300 ہو گئے اور کتنے پرچے جی میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں آپ کو تگڑا کرنے کے لیے سنا رہا ہوں کہ میں پہلے یہ کہتا تھا ایک ہفتے میں میرے اوپر 4 پرچے بھی انہوں نے کاٹے پہلے میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر اکیلے تنہا پرچوں کی کتنی تعداد ہے اب اللہ کا اور فضل ہو گیا اب پرچے اتنے ہیں کہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک پرچہ حضرت فرماتے ہیں بس اتنے مسلمانی ہیں اتنے تو معاشر ایک بچے کے اوپر بندہ دامن مصطفیٰ کس طرح چھوڑ سکتا آج وہ بغیرت وہ تھانے دار آگے مجھے اور آپ کو کہتے ہیں جناب آپ میں بچہ کاٹ دیا جائے گا آپ لباک کا کام چھوڑ دے تو گل پھر کسی پوری کرا کرو ہمارے پاس آتے ہم بھی ان کو یہ کہتے یہ بات کا پیغام آپ لے کر آئے نا حکومت پاکستان کا لبیک مانوں کے پاس آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پہ پرچہ کاٹو گے ہم پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا آپ لبیک کا کام چھوڑ دیں اگر ایسی گل پہ ہڑے آگے رکھ دئیے اگر ہم لبیک والے آپ کو یہ کہیں کہ جو تھانے دارہ جو تیرے شناختی کارڈ کے اوپر تمہاری ولدیہ تمہارے باپ کا نام لکھا ہے اگر ہم تمہیں یہ کہیں کہ تم اپنے باپ کا نام کاٹ کر کسی اور مرد کا نام لکھ دو نہیں تو تم پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا پھر بتاؤ کہ اگر اس کے اندر ہوا حلال کا بال وہ کہے گا نہیں جی عجیب بات ہے ایک بچے کے لیے میں اپنے باپ کا نام چھوڑ دوں اور حرام خور ایک بچے کے لیے تم اپنے باپ کا نام نہیں چھوڑ سکتے تو یہ لبیک والے ایک بچے کے لیے محمد عربی کا دامن مصطفیٰ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں مولا کی عزت راموس کے لیے 2 دن دکانوں کے شٹر نہیں گرائے کیا آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 2 سال انہوں نے شٹر گرائے کہ نہ گرائے کرونے کے لیے کاروبار لوگوں سے تباہ ہو کے رہ گئے اس وقت تک وہ دوبارہ اپنے قدموں پہ نہیں آ سکے مقروض ہو گئے کاروبار تباہ ہو گئے بات یہ ہے کہ اگر آقا و مولا کی عزت راموس کے لیے تھوڑی بہت قربانی دینی بھی پڑ جائے میں نے 9 سال نوکری کی ہے انسپیکٹر کی پولیس میں اور مجھے یہ پتہ ہے ہم نے تفتیشیں بھی کی ضمنی و مثلیں بھی لکھی پرچے بھی دیے لیکن حضور کے غلاموں کے اوپر نہیں بدماشوں کے اوپر لیکن جدو گل آئی نا دین کی جب بات آئی نظام مصطفیٰ کی جب بات آئی تحفظ ناموس سے رسالت کی تو 9 سال کی انسپیکٹری حکومت پاکستان کے منہ پہ ماری
اس ٹائم شاہ صاحب سے ڈی ایس پی سامنے ایس ایس پی میں نے کہنے لگا جناب آپ نے تو آج تک روپیہ آرام کا نہیں کھایا، گھر کا چولہا کس طرح چلنا اور روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اس وقت میں نے کہا کہ اگر اے بی سی ڈی اگر روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے سکتی ہے۔ اور آپ سنو جی، وہ کہتے ہیں جی پرچہ، یہ عام مقولہ اور ایک بات مشہور ہے، پولیس کی کہاوت ہے یہ کہ اگر 302 کی دفعہ اگر درخت کے اوپر لگا دی جائے تو درخت جو ہے وہ پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہی 302 کی دفعہ جب ممتاز قادری صاحب کے اوپر، علم الدین صاحب کے اوپر، اور جناب عبدالستار خان نیازی صاحب کے اوپر، اور جناب سعد حسین رضوی صاحب ہوتے لگی، ٹھیک ہے، تو دسو سارے دے وزن زیادہ ہوئے کہ نہ ہوئے جی؟ یہ کیا ہے کہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی۔ وکیل میرے سامنے ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ پرچے کہندے نا، پرچے تسی تھوک نال پہلے بھی کٹے لکھاں کٹو، لیکن ہم حضور کے غلام حفظ ناموس رسالت سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ وہ وکیل میرے سامنے آیا، اس نے مجھے خود پرچہ پڑھایا، 302 780 1188 غداری بغاوت سنگین جون سے ہیں وہ مقدمے، کتنے پرچے، تو مجھے اس نے سنایا تو یقین کریں کہ میں آگے سے سنوں، میں نے کہا جناب آپ تو پولیس میں رہے ہیں تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی سنگین دفعات ہے۔ میں کہہ رہا خدا کی قسم بات ہے کہ میں نے پریشان ہونے کی کوشش بھی کی ہے کیونکہ میں یہ قانون سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کہا لیکن حقیقت بات ہے کہ میں پریشان نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ جن آقا و مولا مالک و مختار کے نام پر پرچے کٹے، مالک جانے اور پرچے جانے، ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ یا رسول اللہ کروں آپ کے نام پر جان، نہ بس ایک جان دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کرو۔ تو آج آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ ہو رہا ہے، بلاول چلا کراچی تو اسلام آباد تک قریب 1400 کلومیٹر ہے سفر، کس لیے؟ نظام مصطفیٰ کے لیے، اونچا بولے جی سارے، آج بلاول چلے قریب 1400 کلومیٹر لانگ مارچ ہوا، کس کے لیے؟ نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں، 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، دن رات کے جگراتے ہیں اور جناب کروڑوں روپے اربوں روپے لگا چکے، اس کو خریدو اس کو خریدو اس کو بیچو اس کو لے آؤ اس کو چھوڑ دو، یہ سب کچھ ہو رہا تو قرآن کے قانون کے نفاذ کے لیے۔ پھر وہ مذہبی لبیدہ میں اپنے آپ کو لپیٹنے والا فضل الرحمان، ایک ایم پی اے گرفتار ہوا، دن رات وہ بھی جاگ رہے، ادھر تقریر سارے جمع ہو گئے، سینہ تان کے آیا، غیرت کا اس نے اظہار کیا، اس کہا جی ہم پورا ملک پاکستان بند کریں گے، ہم دھرنا دیں گے، بہت بڑا اس نے جناب جلسہ کیا، یہ سب کچھ ہوا کس لیے جی؟ قرآن و حدیث کے قانون کے نفاذ کے لیے۔ تو اس وقت آپ کی غیرت قدم مر چکی تھی جب یہ لبیک والے فیض آباد کی سرزمین پر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر رہے تھے، 10 کلومیٹر نہیں قریب 5 کلومیٹر دور یہ فضل الرحمان ایوان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک منٹ آستے نہیں آیا۔ تو آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ کرسی کا دھند ہے اور نشے کے اقتدار کے لیے، اقتدار کے نشے کے لیے، کرسی کے لیے، وزارت کے لیے، یہ خاصا رب نے یہ مقام یہ عزت صرف اور صرف لبیک والوں کو دی ہے۔ لبیک والوں نے جب بھی دھرنا دیا، لبیک والوں نے جب بھی لانگ مارچ کیا، اور لبیک والوں نے جب بھی روڈ بند کیا یا جب بھی قوت کا اظہار کیا، صرف اور صرف حضور کی عزت ناموس کی پہرے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لبیک کا آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے، ساتھ دیں گے نا جی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے پوری جرات اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اتنی محنت کے ساتھ۔ ابھی میدان پھر جو ہے نا وہ لگنے جا رہا ہے، یہ ابھی آ جانے ہیں، یہ بڑے الیکشن ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی قریب۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اتنی محنت کرنی ہے، وعدہ کریں اس مرتبہ آپ حضور کے غلاموں نے اس جرات اتنی تیاری کے ساتھ میدان میں اترنا ہے کہ اب کی بار ہم نے یہود و نوت کے جنٹوں کو اوپر نہیں آنے دینا۔